ارشد اللہ خان صاحب تشریف لائے. ارشد بھائی ہماری محفلوں کی جانیں بہت پیارے طریقے سے یہ ہمارے بس سمجھی کے اچھے اچھے شعر سناتے ہیں ہر دوسرے. ارشد اللہ خان تمہیں سے رنگ تغزل کشید کرنا تھا، ابھی تو نفی کو تم نے شہید کرنا تھا. ابھی زمانے کا سب گرم سرد لکھنا تھا، ابھی زمانے کا سب گرم سرد لکھنا تھا. ابھی تو تم نے ہمارا بھی درد لکھنا تھا. اور ابھی تو ذوق سماعت میں رنگ بھرنے تھے، ابھی تو ذوق سماعت میں رنگ بھرنے تھے. ابھی تو اہل ادب فیض یاب کرنے تھے، ابھی تو ذوق سماعت میں رنگ بھرنے تھے. ابھی تو اہل ادب فیض یاب کرنے تھے. اور بھری ہوئی یہ محافل اجڑ نہ جائیں کہیں، تیری بچھڑنے سے خود سے بچھڑ نہ جائے کہیں. بھری ہوئی یہ محافل اجڑ نہ جائیں کہیں، تیری بچھڑنے سے خود سے بچھڑ نہ جائیں کہیں. اور یہاں خلوص کا موسم گزر نہ جائے کہیں، تمہاری جان سے حلقہ بکھر نہ جائے کہیں. یہاں بھری ہوئی یہ محافل اجڑ نہ جائے کہیں، تیری بچھڑنے سے خود سے بچھڑ نہ جائے کہیں. اور یہاں خلوص کا موسم گزر نہ جائے کہیں، تمہارے جانے سے حلقہ بکھر نہ جائے کہیں. اور اکیلا چھوڑ کے اے دوست جا رہے ہو تم، ہماری آنکھ نہیں دل رلا رہے ہو تم. اور طلوع موسم گل رنگ کی نوید کہاں، طلوع موسم گل رنگ کی نوید کہاں، تیرے فراق احساس ہے اپنی عید کا. اور خاص طور مزہ جب بھی آتا ہے کہ ایک پٹھان جب جدائی کا ذکر کرے وہ بھی شوکت کے لیے تو اچھا لگتا ہے. ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اب مقالوں کے بعد میرا خیال اب ختم ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب میں دو افراد اور ہیں جو اور اب میں ہماری ایک اور بڑی اہم رکن اور عامرہ شاہ صاحبہ سے گزارش کروں گا. عامرہ شاہ صاحب ہماری محفلوں میں آتی ہیں. آئیے آپ آ جائے ہمیں کچھ سنائیے اس حوالے سے بھی. مٹی پہلے کہہ رہی سی کیوں پردیسی لائے ڈیرے، سنجے سنجے میرے بیڑے، ڈبن آساں دے بیڑے، جنا پھیرا پا سونا مکڑا بہا. کیوں پردیسی لائے ڈیرے، سنجے سنجے میرے بیڑے، ڈبن آساں دے بیڑے، جنا پھیرا پا سونا مکڑا بہا. ہون ترتی کہے گی جد تو آئیوں ویڑے میرے، جاگے بھاگتے ہوئے سویرے، مڑ رتا نے پائے پھیرے، جنا پھیرا پا سونا مکھڑا پا. پہلے دی آواز دردی دی، جھولی میری ہو گئی خالی، در در دی میں ہوئی سوالی، پھول تے میں سا ڈالی، جنا پھیرا پا سونا مکھڑا بہا. میں یہاں کافی افراد ماشاءاللہ اس شہر کے بہت سے افراد یہاں جمع ہیں جن کو میں ریکگنائز بھی کرنا چاہتا ہوں. آج سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے سید نسیم اختر صاحب تشریف لائے اور میرا خیال ہے کہ سب بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں. سب سے خاموش سامنے نسیم اختر صاحب ہمارے ہیمسٹر مطلب ایک گورنمنٹ آفیشل بھی ہیں یہ اور بہرحال ہماری محفلوں میں بھی اکثر آتی رہی ہیں. میں نسرین احمد صاحبہ صاحب کو ریکگنائز کرتا ہوں. یہ ہمارے ہیمسٹر ٹاؤن کلرک ہیں اور ماشاءاللہ یہ الیکشن کے ذریعے واحد پاکستانی جو کہ منتخب ہوئی. نسرین احمد صاحبہ تشریف تھی اور بہت سے افراد جیسے کہ میرے جناب خلیل صاحب جو کہ یقین پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی محنت یہاں نظر آ رہی ہے پوسٹر وغیرہ کے چکر میں بھی لگاتے ہیں. ہماری بھابھی انجم بھابھی. آفاق خیالی صاحب آپ کو ریکگنائز کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوش و حضور سے سن رہے ہیں.
اور بہت سارے حضرات ہیں جن کو کہ میں ایک شخصیت جو کہ میرا خیال ہے کہ ہماری محفل میں بالکل نہیں ہے، لیکن میں ہلکا سا ان کا تعارف کرا دوں اور کوشش یہ کروں گا کہ آپ لوگ ان سے متعارف بھی ہوں۔ محترم جناب سہیل احمد صاحب یہ شاعر ہیں اور بڑے اچھے نظموں کے شاعر ہیں۔ سہیل صاحب کی بات یہ کراچی آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، یہ چیئرمین ہیں ادبی کمیٹی کے۔ بہت سے حضرات جو کراچی جاتے ہیں سن لیں، یہ چیئرمین ہیں ادبی کمیٹی کے اور لائبریری کے حصے میں۔ آج سہیل صاحب سے ہم شاید تھوڑی دیر کے بعد کچھ پیغام بھی سنیں گے۔ تو دوستوں ان لوگوں کو ریکگنائز کرنے کے بعد میں اپنے بہت اچھے دوست ڈاکٹر ماجد صاحب سے گزارش کروں گا۔ ڈاکٹر ماجد صاحب نے آج شوکت کے لیے کچھ کہا ہے اور میرا خیال ہے جو میرے خبریں ہیں بقول کسی چڑیا کے مطابق کہ آج انہوں نے پنجابی میں کچھ کہا ہے، if I am not wrong۔ ڈاکٹر ماجد علی اور صاحب نے مجھے ای میل بھیجی، کہتے ہیں کہ تسی شوکت صاحب واسطے پنجابی چ کہو۔ پنجابی چ کہو۔ میں سوچا کہ انہاں میرے نال کیوں کر رہے ہیں، میں تو یہ جا سکتا کہ اس پوڈیم تے جا کے شوکت صاحب نے کہا کہ میں چاہنا تسی میرے پتر ہوگا، وہ تو کوئی اور کہہ دیں گے۔ تو پھر انہوں نے خیال آیا کہ یہ بھی نہیں میں انہوں نے کہہ سکتا کہ تھی میرے بڑے بھرا ہو، وہ لوگ کہیں کہ بھائی تو سالوں کا بنتا ہے، انہوں بڑا بھرا کہہ رہے ہیں، چھوٹا بھرا کہہ رہے ہیں۔ ایک سالہ چلی تھی نا مشکل وہ یہ تھی کہ میں میرے خیال سارے نواں میری بیگم تھے صاحب، میرے خیال جیسے سارے نئے ممبر ہاں ہلکے دے اتنے این ایکسپیرینس 8 مہینے انہوں نے این اچھا گلیں کرنی نے، وہ جانتے ہیں شوکت صاحب نو۔ ایک اور بھی چھوٹا جہا پرابلم سی، وہ سی منو پنجابی نیم صحیح جرا صحیح تسی سن جیڑا دوستی تو پہلے ہی کر جائے کنارا، جیڑا دوستی تو پہلے ہی کر جائے کنارا، او دے کولوں کون لبے کوئی سہارا۔ آخر ہر بندے بندہ پہنچے اپنے دیش، آخر ہر بندی تے بندہ پہنچے اپنے دیش، نہ ہوندا ہے کوئی کسی دا کوئی پہنچا۔ شوکت فہمی 4 لفظاں دی بڑیاں لمبیاں چوڑیاں گلاں کی، شوکت فہمی دی 4 لفظاں دی حقیقت، جے جائے تے ہلکا بے قرار، جے جائے تے ہلکا بے قرار، تے آئے تے ہلکا برقرار۔ چھوٹی دوسرے میں نے خیال آیا لیکن انہوں خیال آیا خیال آیا نا پہلا اسی تے ہون آئے ہیں ہلکے احباب دے بھی اس تو جیے بھی جا رہے ہیں۔ تین چند حضرات نے جس نے واقعی اس جلسے میں کرنے میں بہت مدد کی، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ظفر قریشی صاحب کا، ظفر اقبال کا، جاوید تیموری کا، شاہد کامریڈ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد کامریڈ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے تمام کو۔ دوستوں 2-3 حضرات، ڈاکٹر ناصر گوزر صاحب آپ کو ریکگنائز میں نے کیا تھا جی ایونٹ، اور میرے دوست شاید رمضان رانا چلے گئے، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ دوستوں اب محفل ایک دوسرا رخ طے کرتی ہے، یہ بھی بہت ہی پسندیدہ رخ ہے اور یہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جنرل سیکرٹری، اور واقعی یہ نئے جنرل سیکرٹری ہیں
اور انہوں نے آنے کے بعد جلسے اس پورے رقیہ کو ایک اچھا رنگ دیا ہے. بہت محنتی آدمی ہے, قابل آدمی ہے, اور جب واقعی یہ ہے کہ ایک استاد آدمی کے بعض دفعہ یہ ہماری خامیاں اس طرح نکالتے ہیں کہ اس پہ ہنستے ہیں, یہ ٹھیک نہیں کرتے. لیکن بہرحال چونکہ علم ہو جو کہ بولے. تو میرے پیارے دوست, ہمارے جنرل سیکرٹری حضرت بابر نئی مہمان صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں. نعیم بھائی پہلے ممتاز کا کلام سنائیں گے آپ کو ہمارے. تو اس سلسلے میں یہ میں نے چھوٹا سا خود مضمون ہو گیا, اس کا نام ہے نظر فہمی. اور مجھ سے نقوین عزیزو یہ نثر لکھوائی, مجھ سے نقوین عزیزو یہ نثر لکھوائی, ایک بے داد کرے رنج فضا ہو. نثر ہے. شوکت فہمی کی وطن واپسی کی مناسبت سے جہاں اور پروگرام وضع کیے گئے, وہاں سعید نقوی صاحب کے اصرار پر ایک اعزازی ٹرافی بصورت پلیٹ یا طبق بنوانے کی کوشش بھی تھی. متن کی الف بے تو سعید نے تجویز کی, مگر تخلیقی عمل متکلم حاضہ کا. مسئلہ یہ تھا کہ عبارت انگریزی میں ہو یا اردو میں لکھوائیں تو پہلے خود کچھ خط لکھیں, پھر انجم بھابی کے تصوت سے لاہور بھجوائیں تاکہ کتابت کے تمام لوازمات سے آراستہ ہو, پھر اس کا چربہ بنے اور عمل تیزابی سے طبق کے شیشہ میں مضبوط ہو جائے. اور دکاندار یہ سب کام 3 ہفتوں میں ہو جائے گا. وہ کون ہیں جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت, ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم. لہذا طوعاً اور کرہن انگریزی میں ہی لکھوانے پر فیصلہ ہوا, اگرچہ طوعاً تک تو ٹھیک ہے مگر کرہن میں کلام. آپ ملک عزیز کے کسی شہر, قصبہ یا گاؤں سے گزرے, تمام تجارتی یا محکماتی سائن بورڈ میں نمایاں طور پر اس ادارے کا نام اور وجہ وجود انگریزی میں ہوگی, اور چوتھائی یا کم حصہ میں انگریزی عبارت اردو رسم الخط میں لکھی ہوگی. مثلاً فیئر پرائس شاپ, بیسٹ کوالٹی لو پرائس, مشیگن آٹو, آل ٹائپ آف کار ریپیئرڈ, اس طرح اردو میں لکھا. دی گورنمنٹ آف پاکستان, منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر, ڈپارٹمنٹ آف فشریز اینڈ مرین لائف, شرمپ پروجیکشن, شرمپ پروجیکٹ. بات کوئی اردو میں نہیں, سب چیز انگریزی میں, انگلش میں. اور پروفیشنل حضرات بھی اپنے اشتہاری جہاز نما تختوں پر بزبان انگلش ہی اپنے قواعد اور تجربۃ العمل کی تفصیلات ثبت کرتے ہیں. ڈاکٹر فلاں و فلاں MBBS, DPH, ایکس ہاؤس سرجن نشتر ہسپتال, سرٹیفائڈ انٹرنسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائیورس ڈائجسٹو ڈس آرڈرز, ڈپلوما فرام فینکس یونیورسٹی, اور پتہ نہیں کہا کیا, یا چودھری فلاں و فلاں رندھاوا, وکیلوں کی ذات ہمیشہ عجیب ہوتی ہے, یا کمپو یا منگل, یا پتہ کیا, غیر معروف پنجابی زان, LLB, JD, آسٹریلیا پلٹ, ایڈوکیٹ, ہائی کورٹ و سیشن کورٹ, سول, کرمنل, کانسٹیٹیوشنل اینڈ فیملی پریکٹس. صرف امراض پوشیدہ کے ماہرین اپنے اشتہار اردو میں لکھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے بہتوں کا بھلا ہوگا. ہمارے شہر ملتان میں نہیں بھائی وہ کر ہمارے شہر ملتان میں محلہ کی معتبر شخصیت راؤ خورشید علی صاحب نے اپنے بھینسوں کے باڑے والے کاروبار سے کثیر منافع کو صدر بازار میں لگانے کا ارادہ کیا اور کھیلوں کے سامان کی دکان کھلوائی. جب سامان مہیا ہو گیا اور مہورت کا دن آیا تو باور ہوا کہ تاحال سائن بورڈ نہیں لگا. چیتے پینٹر نے جو سینما کے اشتہارات لکھنے کا ماہر تھا چھوڑوایا گیا اور پرانے بورڈ پر نیا رنگ کروایا گیا. راؤ صاحب نے حکم دیا کہ کھیل کی سامان کی تصویریں بنا. لہذا ہاکی اسٹکس, کرکٹ کا بلہ, وکٹیں, فٹ بال وغیرہ شیدے نے کمال چابک دستی سے 8 گھنٹے میں مکمل کر دیا. کافی مجمع جمع تھا. راؤ صاحب نے بآواز بلند دکان کے نام کے لیے تجاویز مانگی اور فیصلتاً کہا لکھ میں سیال کوٹ. پہلا لفظ انہوں نے لکھا سیال کوٹ. اب پھر بھائی لوگوں نے مشورے دینے شروع کیے اور راہل صاحب نے کہا لکھ میں اسپورٹس.
الف سے اسپورٹس, سیالکوٹ اسپورٹس. شیدے نے تعمیل کی اور کہا تھوڑی سی جگہ بچ گئی ہے, فرمایا لکھ اینڈ سنس. نام ہو گیا سیالکوٹ اسپورٹس اینڈ سن. اور میں بھی حاضر تھا وہاں, ضبط ثبت کر نہ سکا. وہ 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ جی اس کا کیا مطلب ہوا. راؤ صاحب نے خشمگین نظروں سے مجھے دیکھا اور ہررائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مال سستا اور اچھا ملتا ہے. چھوڑا بے چھوڑا. اور واقعی کچھ مہینوں کے بعد دکان بک گئی اور راؤ صاحب واپس مال مویشی کے کاروبار میں چلے گئے. کچھ عرصہ بعد کسی تقریب میں پکے گانے والوں کو بلوا لیا اور محفل گرم ہونے میں فرمایا استاد جی کوئی ٹھمری ومری سناؤ. استاد نے کہا راؤ صاحب میں تو آدھ گھنٹے سے ٹھمری ہی پیش کر رہا ہوں. بتائے ہوتے بولے کہ بات میں مزہ آ رہی ہے. بزنس اور سرکاری بورڈ چھوڑ کر عام شہری بھی اپنے گھروں کے باہر نام نشان کی تختیاں لگاتے ہیں جہاں اپنے قوائف تفصیل سے مگر بزبان انگلش لکھتے ہیں. مثلاً خواجہ علیم الدین بٹ BA کام, نیکسٹ مینیجر سستی کھٹی کارپوریشن, فائنانس کنسلٹنٹ ریٹائرڈ. مرزا حاجی ناصر بیگ ڈپٹی اسسٹنٹ ایڈیشنل سیکرٹری ملتان میونسپل کمیٹی انشلر سے ریٹائرڈ. ان تختیوں پر تمام تعلیمی اسناد بھی جمع ہوتی ہیں. ہمارا تمہارا غلط بادشاہ. اور بعض مرتبہ ABF ہر ڈگری کے بعد لکھا ہوا ABF جو بعد تحقیق کے امید کے معلوم ہوا کہ appeared but failed کا مفہوم. SNY پاکستانی امریکن سوسائٹی آف نیو یارک اور اس کے چیئرمین ڈاکٹر چڈا صاحب اور ان کے جنرل سیکرٹری اشرف اعظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں شوکت فہمی صاحب ان کی مجالس میں جاتے رہے ہیں اور انہوں نے بھی ان کو اعزاز دینے کے لیے ایک کچھ چیز بنوائی ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب. Pakistani American Society of New York presents this plaque to Shaukat Fahmi, a distinguished writer, prominent poet, and a good friend, recognizing his service to Urdu literature and the cultural heritage of Pakistan, and wishing him all the success on his emigrating to Pakistan of the church. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر چڈا صاحب. ڈاکٹر چڈا صاحب اس شہر کی معروف شخصیت اور پاکستانی امریکن سوسائٹی کے چیئرمین اور پاکستانی امریکن سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری جناب اشرف اعظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اشرف اعظمی صاحب آپ اگر ایک جملہ کہنا چاہیں اس بارے میں. بھائی آج سے کوئی 2 دن پہلے جب ہمیں پتہ چلا پاکستان واپس جا رہے ہیں تو ان کی نیو یارک میں شاعری کے حوالے سے جو خدمات تھی ان کو دیکھتے ہوئے ہماری آرگنائزیشن نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. ان کی شاعری کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ میرا مقام اور مرتبہ نہیں ہے, لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ 1995 سے لے کے آج تک شوکت فہمی کو ہم سارے نیو یارکر ان کی شاعری کے ذریعے انجوائے کرتے رہے ہیں اور ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک نمایاں شاعر تھے جو امریکن ہیں اور ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے. اور اب دوستوں ہے یہ کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شوکت جس نے بنیاد رکھی اور بنیادی ممبر آسنی جو بھی جب بھی یہاں غیر بابزور رکھتا ہے ہوا بنا, تو شوکت فہمی کو واقعی ہم میں سے سب کچھ عجیب اتفاق ہے کہ ہم دوست ہی اس کو اعزاز دینا بھی چاہتے ہیں. یہ ایوارڈ کئی نقی صاحب یہاں تشریف لائیں, خلیل ذرا اس طرف تشریف لائیں گے آپ, اور باجی نصرت صاحبہ جو ہیں اس اعزاز کو شوکت کے حوالے کریں. حلقہ ارباب ذوق نیو یارک
presents this plaque to Shaukat Fahmi on his return to Pakistan to commemorate his pleasant association with us and to recognize his services to Urdu literature and to honor his status as a poet of the first rank with a unique style, diction and depth of creative energy. February 15, 2015, Naeem Rathod, General Secretary, and Saeed Naqvi Trust. اب میں درخواست کروں گا اپنی باجی نصرت سے کہ یہ پلیک ان کو بتا دیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ دوستوں کی محفلیں اور دوست راجی عقیدت پیش کریں گے اور بہت ہم نے اس کو رکھا اس پر. دوستوں ہوا یہ ہے کہ شوکت کو کافی لوگوں نے ان کی غزلیں گائی ہیں پڑھی ہیں. یہ آج ہماری محفلوں میں بڑے بڑے استاد بھی آئے موجود تھے, لیکن ہمارا ایک دوست ہے قمر جعفری ایک دفعہ آیا اجلاس میں اور اس نے کچھ سنایا اور ایسا ہوا کہ سب محظوظ ہوئے. مگر محبت سے میں نے اس کو ٹیلیفون کیا, قمر ایک کچھ پڑھنا ہے. اس نے جس محبت سے کا وکیل ہے میں آؤں گا اور کچھ شوکت کے سناؤں گا. تو آئیے آپ کی بھرپور تالیوں میں بہت اچھا آرٹسٹ, بہت اچھا قمر جعفری سے گزارش کریں قمر آئیں اور شوکت کے کلام کو یہ سنائیں گے. قمر جعفری صاحب دیکھیے یہ ایک بڑا یہ بہت اچھا یہ گاتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی نفرے نہیں کیے, کوئی نہیں کہا میوزیشین کون ہے, ڈھولکی پہ کون ہے, اس پہ کون ہے. اس نے کہا میں آؤں گا بھائی صاحب. شوکت کے لیے تشریف لائے قمر جعفری. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جا رہے ہیں اور ان کے وکیل بھائی نے معاشقوں کا ذکر کیا تو یہ پرسوں کی بات ہے جب وکیل بھائی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے اور سنائیں بھی. تو بلکہ یہ بات جو ہے اسے راز میں رکھیے گا کیونکہ ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں. بعد میں ان کی کال آ گئی. کال کیسے آئی کہ میں نے انہیں جو پتا تھا یہ جا رہے ہیں تو میسج میں نے بھیجا ٹیکسٹ کے ذریعے کہ اس میں ایک شعر اسلم انصاری صاحب کا کہ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی, تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. اور لیکن اس میں جو مزے کی بات تھی یہ ایک دم سے ایک میسج آیا کہ شوکت بھائی کا میسج ہے اور وہ لکھا ہوا تھا who's this. تو میں نے فوراً انہیں میسج بھیجا کہ this is قمر جعفری, don't think that is کوئی دوشیزہ یا سم گرل. اس حوالے سے جی آپ سب کی اجازت کے ساتھ سب سے پہلے انہیں کی ایک غزل فرمائش کی گئی. اس لیے موت بڑھ رہا ہوں میں, اس لیے موت بڑھ رہا ہوں میں, اپنے زیرے اثر رہا ہوں میں, اس لیے موت بڑھ رہا ہوں میں. ایک موتی ایک موتی تلاشنا ہے مجھے, ایک موتی تلاشنا ہے مجھے, خود میں گہرا اتر رہا ہوں میں,
اس لیے موت بڑھ رہا ہوں میں. میری تائید تم پہ واجب ہے, میری تائید تم پہ واجب ہے, اپنی تردید کر رہا ہوں میں, اپنی تردید کر رہا ہوں میں, اس لیے موت بڑھ رہا ہوں میں. اے زمانے یہ دیر سے جانا جانا جانا, اے زمانے یہ دیر سے جانا, تو ہے ساکن گزر رہا ہوں میں. کاش وہ آئے مجھے جان سے گزرتے دیکھے, کاش وہ آئے مجھے جان سے گزرتے دیکھے. اس کی خواہش تھی کبھی مجھ کو بکھرتے دیکھے, کاش وہ آئے مجھے جان سے گزرتے دیکھے, کاش وہ آئے. وہ سلیقے سے, وہ سلیقے سے, وہ سلیقے سے ہوا مجھ سے گریزاں, ورنہ وہ سلیقے سے ہوا, وہ سلیقے سے ہوا مجھ سے گریزاں, ورنہ لوگ تو صاف محبت سے مکرتے دیکھے, لوگ تو. وہی ہم اس مقام پہ آتے ہیں جہاں کے اب اسٹیج کے طور پر, مطلب میں تعارف اپنے محترم صدر صاحب پہ یہی کر سکتا ہوں کہ یہ آج سے نہیں, جب سے شوکت شہر میں شوکت کے بہت قریب ہیں, ساتھی ہیں, آنا جانا ہوتا ہے, بات کرنا ہوتی ہے, روز باتیں ہوتی ہیں, ہنسی مذاق ہوتا ہے, تو شوکت کو وہ نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر جانتے بھی ان سے بات نہیں کرتے. تھوڑی سی ترمیم یہ ہوئی ہے اس وقت, ترمیم یہ ہوئی ہے کہ صاحب صدر کی درخواست تھی کہ پہلے وہ آپ کے اپنے صدارتی کلمات کہیں اور اس کے بعد شوکت آپ کو کلامی شاعر بزبان شاعر سنائے گے, جس میں کوئی آپ کی مرضی کب تک سنیں گے. تو تھوڑا سا صدر صاحب کی خواہش تھی کہ میں پہلے آنا چاہتا ہوں اور پھر شوکت سے آپ سنیں گے. اگر یہ صدارتی فیصلہ ہے تو میں اس میں ترمیم نہیں کر سکتا. تو آپ کی بھرپور تھالیوں میں, آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کے محسن ندیم صاحب. تو آواز کی لہروں میں لہو بھرنا ہے, لوگ سمجھے ہیں غزل کافیہ پیمائی. اور میں نے شوکت فہمی سے جو میری رفاقت ہے 15 سال کی, اس میں 15 سال سے زیادہ ہے, لیکن حقیقتاً اتنی ہی تقریباً بنتی ہے, جس میں ہم بہت زیادہ قریب آئے.
तो मैंने देखा कि वो वाकई आवाज की लहरों में लहू भरता है, और आवाज की लहरों में लहू भरने के लिए जिस राग के जिस हिस्से का वो चुनाव करता है वो रात का आखिरी पहर। जितने भी लोग, इल्हाम की एक अजीब कैफियत है कि इल्हाम दिन में चलते फिरते नहीं, इल्हाम के लिए एक सन्नाटे की जरूरत होती है, उस सन्नाटे से इल्हाम जन्म लेता है, उस सन्नाटे से नहीं, उस सन्नाटे से अलका जन्म लेता है। तो मैंने अक्सर हमारी गुफ्तगू रात के 12 बजे के बाद गुफ्तगू शुरू होती थी या 2 बजे 3 बजे तक, और उसमें कहीं इधर उधर के लतीफ़े नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, सिर्फ खालिसतन अदब का और शायरी का जिक्र होता था। और बड़ी अजीब बात है कि फहमी अच्छे शेर का बोझ पाताल से भी निकालता था। वो मुझे बाज़-औक़ात किसी बड़े ऐसे इलाके के बड़े गैर मारूफ शायर का इतना। रही बात शौकत फहमी की शायरी की, तो उसने अपने लिए सहले मुमतना को चुना है। सहले मुमतना लफ्ज़ तो बड़ा सहल है, लेकिन सहले मुमतना में शेर कहना बहुत ही दुश्वार है, बहुत ही दुश्वार है। बाज़ लोगों ने, बड़े बड़े शायरों ने सहले मुमतना का धोखा देकर शायरी में नसर लिखी। वो इसको बिल्कुल सादा इस तरह से बयान कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये सादगी है। नहीं, सहले मुमतना में कहा गया शेर जो है वो तय दर तय दर तय, उसकी बहुत तहें होती हैं। और फहमी के यहाँ बाज़-औक़ात शेरों में इतनी तहें मौजूद हैं कि आप अगर सिर्फ उसे मुशायरे में सुनकर और दाद दे दें तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी नहीं है। उसके शेरों में बहुत डीप जाने की और उसे बड़े गहरे सतह पे जाके समझने की ज़रूरत है। हमें बहरहाल, मुझे तो जाहिर है इतना करीबी दोस्त जब जा रहा है तो अफसोस तो होगा। चले जाओ। दो तीन बातें मैं कहना चलूँ इससे पहले कि शौकत आए कि देखिए, इस शहर में मैं 25 साल से किसी न किसी हवाले से रहा हूँ। मैंने डॉक्टर मुज़फ़्फ़र शिको को देखा जो बहुत एक अच्छे शायर थे। मैंने जनाब हनीफ अख्तर साहब को, जनाब जौहर मीर साहब को, और ये शहर जो उर्दू की सबसे बड़ी बस्ती, उर्दू बोलने वालों की सबसे बड़ी बस्ती है नॉर्थ अमेरिका में, उस हवाले से जानी पहचानी जाती है। ये शहर कभी अदीबों और शायरों से खाली नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों ये एहसास हुआ अभी थोड़ी देर पहले, और ये एहसास मेरे ख्याल बाद में और ज़्यादा होगा। इसके बाद क्या बिलाशुबा महफिलें होंगी, बातें होंगी, लेकिन ये शौकत विल बी मिस्ड। शौकत कहीं नहीं जा रहे, आते रहेंगे। यहाँ इनके वफादार भी है शहर से, लेकिन इनकी फैमिली और सब कुछ लाहौर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस हैसियत से होंगे कि तकरीबात होंगी, ये नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, एक दफ़ा मुझे याद है मुनीर नियाज़ी साहब के साथ में एल में था, शौकत साहब भी थे, लेकिन हम मेरे रूममेट होते थे मुनीर नियाज़ी। तो बातें हो रही थी, तो बातों में कहीं जिक्र निकल आया कि यार तेरे शहर में कोई शायर नहीं है। मैंने नहीं, शायर तो बहुत है। तो नहीं, एक है। मैंने को बताया क्या? मैंने 5-6 नाम थे कि जैसे भी 2-3 थे, 2-4 नहीं, शौकत फहमी शायर थे। ये मुनीर नियाज़ी के अल्फाज थे। सैयद जमील जाफरी साहब के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, उनकी बड़ी मोहब्बत। और ये वाकिफ़ है कि जब भी आते थे, घरेलू महफिलें होती थी, मेरे घर भी आते थे, और उन्होंने जिस मोहब्बत से इसके साथ रहे और इसको हमेशा अपने बेटी की तरह समझो। इसने देखिए, अदीब और शायर ऐसे ही नहीं बन जाते जब तक कि वाकई किसी का अदब और अदीब का, अदब का और अदीब का गहरा ताल्लुक है। इसने जिस मोहब्बत से अपने बुजुर्गों की, अपने उस्तादों की खिदमत की है, और बाखुदा मैंने इसको खामोश, घंटों खामोश बैठे हुए देखा है, बिल्कुल हाथ पकड़े बैठा है, ये करके देखा है, कहीं ना कहीं खिदमत का असर आता है।
ये अदब का खादिम, शायरी का खादिम आप सबके हुजूर पेश करता हूँ शौकत फहमी। आपकी भरपूर तालीम है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इसको खड़े होकर आज इसका तारुफ करें। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए निवेदन दें। शौकत फहमी हमारा अपना, आपका अपना शौकत फहमी। बहुत शुक्रिया। इस तरह की बात हो गई हो तो उसके लिए मैं दिल की अथाह गहराइयों से माजरत का हूँ। उन लोगों से भी जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, उन तक मेरी बात किसी तरीके से भी पहुँच जाए। रंजिशें ज़रूर रही हल्के के मामलात में, और भी दूसरा अदबी इख्तलाफात रहे, लेकिन ये इख्तलाफ था, दुश्मनी नहीं थी। मुझे अपने दोस्त सनाउल्लाह ज़हीर का एक शेर याद आ रहा है कि मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुद से इख्तलाफ का हक, मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुद से इख्तलाफ का हक, ये इख्तलाफ का हक है मुखालफत का नहीं। तो ये इख्तलाफात थे, दुश्मनियाँ नहीं थी, लेकिन किसी का दिल दुखा हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत नवाज़, बहुत मुहब्बत। कलाम तो इतने लोगों ने शेर पढ़ती है, अब मैं इस मरहले से जितनी कभी से गुजर मुझे उम्मीद नहीं थी, अल्लाह की शुक्र है। मैं बट एक ताज़ा तरीन गज़ल, बिल्कुल ताज़ा, मैं ख्वाहिशात का खुद पर दबाव कम करके, मैं ख्वाहिशात का खुद पर दबाव कम करके निकल रहा हूँ यहाँ से पड़ाव कम करके, मैं ख्वाहिशात का खुद पर दबाव कम करके निकल रहा हूँ यहाँ से पड़ाव कम करके। और मुझे भी इल्म है यारो मगर दमे रुखसत, मुझे भी इल्म है यारो मगर दमे रुखसत, अज़ाबे नक़्ल मकानी बताओ कम करके। मुझे भी इल्म है यारो मगर दमे रुखसत, अज़ाबे नक़्ल मकानी बताओ कम करके। और बिछड़ते वक्त तो ए साकनाने शहर फिरत, बिछड़ते वक्त तो ए साकनाने शहर फिरत, मेरे जनू से मिलो रख रखाओ कम करके। बिछड़ते वक्त तो ए साकनाने शहर फिरत, मेरे जनू से मिलो रख रखाओ कम करके। और पलट रहा हूँ जजीरे से अपने साहिल को, पलट रहा हूँ जजीरे से अपने साहिल, रगों में सैले रवा का बहाव कम करके। पलट रहा हूँ जजीरे से अपने साहिल को, रगों में सैले रवा का बहाव कम करके। और मुझे खबर, अच्छा, हमारा जिस्म तो क्या रूह भी झुलस जाती, हमारा जिस्म तो क्या रूह भी झुलस जाती, गुजारते ना अगर शब अलाओ कम करके। हमारा जिस्म तो क्या रूह भी झुलस जाती, गुजारते ना अगर शब ओ कम करके। और मुझे खबर है उस पार भी ये पहुंचेगी, मुझे खबर है कि उस पार भी ये पहुंचेगी, सुना रहा हूँ कहानी मैं घाव कम करके। मुझे खबर है कि उस पार भी ये पहुंचेगी, मुझे खबर है कि उस पार भी ये पहुंचेगी, सुना रहा हूँ कहानी मैं करके, सुना रहा हूँ कहानी मैं घाव कम करके। और बड़े जतन से संभाला है मैंने इस दिल को, बड़े जतन से संभाला है मैंने इस दिल,
اب اس قدر نہ تعلق بڑھاؤ کم کر کے، بڑے جتن سے سنبھالا ہے میں نے اس دل کو، اب اس قدر نہ تعلق بڑھاؤ کم کر کے، اور کسی طرح تو کمانی تھی زندگی فہمی، کسی طرح تو کمانی تھی زندگی فہمی، سو خود کو بیچ رہا ہوں میں بھاؤ کم کر کے، کسی طرح تو کمانی تھی زندگی فہمی، کسی طرح تو کمانی تھی زندگی فہمی، سو خود کو بیچ رہا ہوں میں بھاؤ کم کر کے، میں خواہشات کا خود پر دباؤ کم کر کے، نکل رہا ہوں یہاں سے بڑھاؤ کم کر کے۔ اے غزل کے جان، اچھا چلے چلے، بہت شکریہ بہت شکریہ، نہیں بس باجی نے حکم دے دیا، بہت شکریہ۔ یہ تقریب بہرحال یہ دوستوں کی ایک تقریب تھی، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ جذباتی تقریریں بھی، جذباتی باتیں ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس تقریب کے اختتام پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب بہت بہت شکریہ آپ کی ان تمام شاعری کا، نوازشات کا۔ صاحب صدر نے بہت پیاری باتیں کی اور دوستوں نے بہت دل سے باتیں کی۔ میرے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں ہے، میں آپ سب کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ آپ آئے، اس سردی میں آئے، تمام حضرات جن کا میں شکریہ نہیں ادا کر سکا، اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ چلے گئے اور شاید ان کو کچھ کہنا بھی تھا، پڑھنا بھی تھا، لیکن یہاں پہ پروٹوکول۔ تو آپ کا بہت بہت آپ کی آمد کا شکریہ۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، حلقہ باب ذوق آپ کا سب کا مشہور ممنون ہے۔ تھینک یو۔